لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند. بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے.
بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائی دوستوں، آپ کے سامنے سورہ النحل اس کے آخری رکوع کی 2-3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، جن میں سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اور ذکر مبارک اللہ نے فرمایا۔ بڑی ہی میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان آیات میں تعریف فرمائی، بڑے بڑے القابات سے ان آیات میں اللہ نے نوازا۔ یہ میرے اور آپ کے دیے ہوئے القابات نہیں ہیں، بلکہ براہ راست اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان القابات سے نوازا، بلکہ خطاب فرمایا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی الوہیت کو، وحدانیت کو، توحید کو جس کھلے انداز باشگاف الفاظ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ایسے انبیاء کی پوری جماعت میں آپ کے علاوہ اور کوئی۔ اس توحید کے نعرے سے خوش ہو کر میرے اللہ نے اور ان امتحانات میں جو اللہ نے آپ پر وارد کیے اور جن امتحانات سے اللہ نے آپ کو نوازا اور پھر کامیاب فرمایا، اس لیے میرے اللہ نے ان کی یہ تعریف فرمائی۔ جتنا ایمان اتنا امتحان۔ معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بڑے ہی اعلیٰ درجے کا تھا، جس میں اتنی جرأت، اتنی ہمت، اتنی دلیری اس کے اندر موجود تھی کہ انہوں نے نہ بادشاہ کو دیکھا، نہ قوم کو دیکھا، نہ اپنے باپ کو دیکھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، قوم ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، بادشاہ وقت کے ساتھ لڑنا پڑے، مقابلہ کرنا پڑے پوری بادشاہی کے ساتھ، لیکن میرے اللہ کی توحید، وحدانیت اجاگر ہو جائے، لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے، ڈرے نہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے اس سلے کے اندر ان کی یہ تعریف فرمائی کہ جس میرے پیارے ابراہیم نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اتنے بڑے امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، وہ ان القابات کا مستحق ہے جو میں اللہ ان کو دے رہا ہوں۔ اور یہ وہ شخصیت اور وہ ذات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معروف مذاہب جو اس زمانہ میں موجود تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین مکہ تھے اور مسلمان تھے، یہ چاروں فرقے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یعنی ان کے مذہب اور عقیدے پر ہیں یا ان کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کے تو جد امجد ہی تھے،
مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ میرے اللہ کو جو حقیقت حال ہے وہ بیان کرنی پڑی کہ ان میں سے سچا کون ہے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے والا؟ دعویٰ تو سب کے ہے، مگر اصلی ابراہیمی کون ہے؟ سنیے، اللہ پاک فرما رہی ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، یعنی تمہارے مذہب والے نہیں تھے، تم ان کی نسبت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو زمانہ بھی تمہارے سے پہلے ہے۔ ظالموں، وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرک کا دماغ جب خراب ہو جائے اونٹ پٹانگ بکتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے پہلے کیا کہا ہے اور اب کیا کہہ رہا ہوں اور آئندہ میں نے کیا کہنا ہے۔ اللہ اتنا اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں اس شرک کی نحوست کی وجہ سے کہ اس کو صحیح معلومات آتی ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ بعد میں ہے۔ تو بعد میں آنے والا مذہب وہ کیسے اس سے پہلے والے شخص کا ہو سکتا ہے؟ یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مذہب پر یہودی یا عیسائی تو ہو سکتے تھے اگر ہوتے تو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں آنے والے مذہب پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا زمانہ پہلے ہے اس پہ وہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، جناب ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، سب سے الگ، سب سے جدا، تنہا ایک اللہ کی عبادت اور پوجا کرنے والے اس زمانہ میں صرف اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حنیف اس شخصیت کو کہا جاتا ہے، اور یہ لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں 10 جگہ موجود ہے، یہی لفظ حنیف حنیف حنیف۔ ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، ایک اللہ کی پکار کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت بندگی کرنے والے، اسی کی وحدانیت کے بار بار گیت گانے والے، حنیفا اور وما کان من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں۔ تینوں گروہوں کی نفی ہو گئی، ایک کی تائید ہو گئی، تصدیق ہو گئی کہ سچے ابراہیمی صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کے امتی ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی ابراہیمی نہیں ہے۔ جو نسبت کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ عمل کر کے دکھلائے، وہ عقیدہ توحید بیان کر کے دکھائے جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح بیان کیا ہے۔ آئے میدان میں جون سا گروہ انہی کی بات کر رہا ہے، انہی کی تقاریر کو نقل کر رہا ہے، خود اللہ کا قرآن ان کے بارے میں بول رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے بادشاہ کے سامنے تقریر کیسے کی، باپ کے سامنے تقریر کیسے کی، قوم کے سامنے تقریر کیسی کی، اس سب کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں الگ الگ جگہ پر کیا۔ وہ شخصیت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قرآن پاک میں 25 سورتوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے، 25۔ ایک آدمی نہیں، 2-4 میں نہیں، کئی انبیاء علیہ السلام کا نام تک بھی نہیں آیا قرآن پاک میں، بالاتفاق وہ اللہ کے نبی اور رسول پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کئیوں کے صرف نام آئے، تفصیلی یا اجمالی واقعات بیان نہیں کیے گئے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ، تعمیر کعبہ کا تذکرہ، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کا تذکرہ، ان کی بیوی حضرت سارہ کا تذکرہ، ان کی اولاد کا تذکرہ، ان کے پوتوں کا تذکرہ، ان کے پڑپوتوں کا ذکر، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ان کا تذکرہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بیان فرمایا کہ یادگار رہے پیارے ابراہیم کی۔
حدیث میں فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم کا کیا کہے کہ اس کا پڑپوتا بھی کریم عزت والا، اور پھر اس کا پوتا بھی وہ بھی عزت والا، پھر اس کا بیٹا عزت والا، پوری نسل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسی بنا دی کہ ان سب کا تذکرہ قرآن پاک میں کسی نہ کسی شکل کے اندر ہوگی. اور قربانی بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی صلے میں مجھے اور آپ کو ملی ہے یہ عمل. اس لیے میں نے تذکرہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا منتخب کیا ہے کہ آگے آنے والی قربانی کا جو عمل ہے میرے اور آپ کے لیے اسی جذبے کے ساتھ ادا ہو جس جذبے کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا جب اپنا عمل کیا تھا، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی والا عمل کیا تھا. میرے اور آپ کے اندر بھی وہی جذبہ آ جائے اور اسی جذبے کے ساتھ میں اور آپ قربانیاں کریں. اگر وہ جذبہ ابراہیمی نہیں ہوگا، سیدنا اسماعیل والا جذبہ نہیں ہوگا، تو میری اور آپ کی قربانی رد ہو جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی. قابل قبولی تب ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کی نقل ہوگی. نیت وہ، ارادہ وہ، جذبہ وہ، یہ ساری چیزیں مترادف ہیں. اللہ اکبر. اس واسطے اللہ پاک نے یہاں ان کی تعریف فرمائی کہ ان ابراہیم کان امتن. حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر تو ایک فرد تھے، ایک انسان تھے، مگر انہوں نے کام اتنا کیا کہ کان امتن، جتنی کوئی امت اور جماعت کام کرتی ہے، تنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے وہ سارا کام کر. کہاں پوری جماعت اور امت، اور کہاں ایک واحد بندہ اور وہ پوری جماعت کی نمائندگی کر لے اور اتنا کام کرے کہ پوری جماعت بھی وہ کام نہ کر سکے. اس لیے میرے اللہ نے ان کا یہ لقب رکھا کہ ان ابراہیم کان امتن. وہ پوری امت کے قائم مقام تھے، پوری جماعت کے قائم مقام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے انسان تھے. قانتا للہ، ہر معاملے کے اندر، ہر عقیدے کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے. پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے آزمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک بات میں نہیں، دو باتوں میں نہیں، بِكَلِمَاتٍ، بڑی بڑی باتوں میں، بڑے بڑے امتحانات سے اللہ نے ان کو گزارا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتَمَّهُنَّ. نون تاکید ثقیلہ، بڑے تاکید والے، زور والے الفاظ ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پاس کیا ہے، اتنا انبیاء کے پورے زمرے کے اندر بھی خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص ملتا ہے، ورنہ پوری جماعت انبیاء میں بھی ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے انعام دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے پیارے ابراہیم، تو نے اتنے پوری جماعت کا کام کیا ہے، میری وجہ سے تو باپ کے ساتھ لڑا ہے، مقابلہ کیا ہے، بادشاہ وقت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، پوری قوم کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. حَاجَّهُ قَوْمُهُ. حجت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا پوری قوم کا. قوم نے ان کے ساتھ، انہوں نے قوم کے ساتھ لیدے ہوئی، سوالات ہوئے، جوابات دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے ان کی شرکیہ جتنے بھی اعتراضات تھے سب کو بکھیر دیا، ریزہ کر دیا. کوئی ان کی بات نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ ان کو بتوں کو پاش کرنے والے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. باقی دنیا بت گر تھی باپ سمیت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے. گھسے ان کے معبد خانے میں،
بت خانے کے اندر گھس گئے اور جناب ایک ایک کر کے سب کو فنا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. اس واسطے اللہ نے فرمایا قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے، جھکنے والے. ارے دعائے قنوت کو بھی دعائے قنوت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی فرما برداری کے الفاظ مومن مسلمان نماز کے اندر ادا کرتا ہے. فرما برداری کے الفاظ بار بار اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. ایک ایک لفظ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، بدعت نہیں کروں گا، تیری پکارے کروں گا، تجھ سے مدد مانگوں گا، استغفار بھی تجھ سے کروں گا، اور تیرے ہر حکم کی میں کیا کروں گا؟ فرما برداری. وہی لفظ ہے قانتا للہ. ہر عمل کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح فرما بردار بن کے رہے. قانتا للہ حنیفا، صرف ایک اللہ کی پوجا اور عبادت کرنے والے. حتیٰ کہ اللہ کی توحید کی خاطر آگ میں کود پڑے یا آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن مجال ہے کہ اس آگ سے ڈر کر جو 40 دن کہتے ہیں مفسرین کے برابر لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، اور جب اس کا پورا الاؤ اتنی بڑی ذخیرہ لکڑیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے ان کو آگ لگائی گئی، جب خوب بھڑک گئی تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دن سے ہی جب آگ جلائی نا، ڈرانے کے لیے قریب لے گئے کہ یہ تیرے لیے تیار ہو رہی ہے، باز آ جا، باز آ جا. 40 دن تک وہ آگ جلتی رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب فام. یہ ہوتی ہے جرأت، یہ ہوتی ہے ہمت، جس کی وجہ سے میرا اللہ تعریف فرما رہا ہے قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. وہ شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں. اسی شرک کے رد کی وجہ سے تو طرح طرح کی سزاؤں کے اندر مبتلا کیے گئے، حتیٰ کہ آگ میں ڈالے گئے، مگر کوئی پرواہ نہیں. شاکرا لانعمہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. امتحانات یہ ہیں، پریشانیاں مصیبتیں ظاہری طور پر یہ ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے. اور میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، فلانا یہ ہے، کاروبار ختم ہے، میری اپنی صحت کا یہ حال ہے. شکایتیں ہی شکایتیں، شکایتیں ہی شکایتیں، اور عمل دیکھو زیرو. اللہ کی فرما برداری دیکھو زیرو. تم تو ان نعمتوں کے قابل بھی نہیں تھے جو تم استعمال کر رہے ہو، چاہے جائے کہ ان پہ اعتراض کر رہے معاذ اللہ کی ذات پہ. رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ علی کل حال. وہ میرا مالک اور خالق جس حال میں بھی مجھے رکھے، لبے شکایت زبان پہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. شاکر لانعمہ. اتنے امتحانات سے گزر رہی ہیں، پھر بھی میرا اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی لفظ شکایت اپنی زبان پہ نہیں ذکر کیا، بلکہ میرا شکر ہی ادا کرتے ہیں. شاکر لانعمہ. انعم نعمت کی جمع ہے، نعمت کی جمع انعم. ساری ہی نعمتوں کی قدردانی، ساری ہی نعمتوں کی شکر گزاری. اور ہم کھا کھا کر اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے اللہ کی نعمتیں، اللہ اکبر، خدا کی زمین کو بھی ہم نے گھسا دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے کھا کھا کر. مگر شکر کا لفظ ہماری زبانوں پہ نہیں آتا. اور مانگتے تو رہیں مگر شکایت تو نہ کریں.
اللہ سے مانگے کہ اللہ نے جو مصیبت پریشانی ڈالی ہے، انسان کمزور ہے، یا اللہ ان کا ازالہ فرما دے، دور کر دے، مصیبت پریشانی ٹال دے، مجھے اس امتحان سے بچا لے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اپنی عاجزی اور انکساری اور بے بسی کا تو اظہار کرے، مگر جتنی قدر نعمتیں ہیں ان کی ناشکری نہ کرے۔ شاکرا لانعمہ، فرمایا اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا۔ مجتبا، مصطفیٰ، ان کا معنی چننا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو انبیاء میں سے اس بڑے درجے کے لیے، بڑے کام کے لیے چن لیا تھا۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، میرے اللہ نے انگلی پکڑ کر، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا اللہ اپنے نبی کی انگلی پکڑ کے اس کو چلاتا ہے۔ وہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی انگلی، جس طرح بچے کی انگلی پکڑ کے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ، تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ میرا اللہ اپنے ہر نبی کی انگلی پکڑ کر، پھر سب سے زیادہ انگلی پکڑی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام درجہ آپ کا بڑا، اس لیے زیادہ انگلی پکڑی، رہنمائی فرمائی۔ ہدیناہ الی صراط مستقیم، ہم نے اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھی بے بلا بھلائیوں سے نوازا تھا، نیکیوں سے نوازا تھا۔ کسی نیکی کو وہ چھوڑنے والے نہیں تھے، ہر نیکی کو اختیار کرنے والے تھے۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، ان نیکیوں کی بنیاد پر رسول اللہ نے ایک حدیث میں فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ تب تمام حسنات کی جڑ اور بنیاد کون سی نیکی ہے، بڑی نیکی کون سی ہے۔ آؤ سنو پیغمبر علیہ السلام کی معصوم زبان سے نکلے ہوئے کلمات۔ مجھے اور آپ کو تانا دینے والے لوگ کہ ہر وقت توحید توحید کی بات کرتے ہیں اور کوئی بات ان کو آتی نہیں ہے، الحمدللہ سارا کچھ آتا ہے۔ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا فإن التوحید رأس الطاعات، فإن التوحید رأس الطاعات، تمام نیکیوں کی جڑ، تمام حسنات کا منبع، تمام حسنات کا مجموعہ، وہ اگر کوئی نیکی ہے تو وہ التوحید، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا اور اس کو آگے بیان کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہم بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی کی طرف کیوں جائیں؟ ہم بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی کی طرف کیوں جائیں بھائی؟ انسان دنیا کے منافع حاصل کرتا ہے، جس میں منافع زیادہ ہو وہ لین لیتا ہے نا، کم منافع والی لین کو حاصل نہیں کرتا، ادھر اختیار نہیں کرتا، جدھر منافع زیادہ ہو وہ پاسا انسان اختیار کرتا ہے۔ ہم نے بھی الحمدللہ وہ پاسا اختیار کیا ہے جو سب سے زیادہ نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ فإن التوحید رأس الطاعات، رأس معنی جڑ، طاعات ساری طاعتوں ساری نیکیوں کی جڑ التوحید ہے۔ فإن التوحید رأس الطاعات، اور یہی عنصر قرآن میں جو صفحہ کھولو اللہ کی توحید، جو صفحہ جو آیات پڑھو اس کے آخر میں پہلے میں کبھی علیمن حکیمہ، کبھی علیمن خبیرہ، کبھی سمیعن بصیرہ، یہ ساری توحید نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ سمیع میں ہوں، بصیر میں ہوں، خبیر میں ہوں، علیم میں ہوں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھنا، یہ عقیدہ میرے بارے میں رکھنا، بھول نہ جانا۔ اگر عمل کی بات بھی ہو رہی ہے تب بھی اللہ آخر میں فرماتے ہیں علیمن خبیرہ، اور سوچ سمجھ کے عمل کرنا، ہاں کہیں اس میں شرک کی یا کسی صفت کی امیزش نہ آ جائے اس عمل کے اندر۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ ہی کے لیے حج، سارے کام حج والے اللہ ہی کے لیے، لیکن مشرکوں نے وہ سارے کام مزارات پہ ڈال دیے، وہاں غلاف یہاں بھی غلاف، وہاں بھی چکر یہاں بھی چکر، وہاں بھی مزدلفہ یہاں بھی مزدلفہ، وہاں بھی عرفات یہاں بھی عرفات، وہاں حجر اسود یہاں بھی گیٹیوں کو بوسا، پوری نقل حج کی اتاری ہے۔
یہ شیطان ہے شیطان. فلا یبتکن آذان الانعام ولآمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. شیطان نے کہا تھا کہ میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا ان کو بہکانے کے اندر. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے اللہ کو فرمانا پڑا کہ میرے بندے تیرے داؤ پیچ میں نہیں آئیں گے. جتنا مرضی ٹل لگا لو، جتنا مرضی ٹل لگا لو. لیس لک علیہم سلطان. ان کے اوپر تیرا غلبہ کنٹرول نہیں ہوگا، ان کو تو نہیں بہکا سکے گا. ہاں میرے اور آپ جیسوں کو تو انڈے پہ چڑھا کے گراتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے عقائد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیواؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کی قربانیاں دینے والوں، ان کی نقل اتارنے والوں. اپنا عقیدہ بھی اسماعیلی بناؤ، اپنا عقیدہ ابراہیمی بناؤ، اور اس جذبے اور اس عقیدے کے ساتھ قربانیاں پیش کرو. پھر دیکھو میرا اللہ راضی کتنا ہوتا. تمہارے کام بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ ہر عمل کے اندر تو آمیزش ہے ہماری، غیروں کی خوشنودی کی، اللہ کی خوشنودی کی بات اب تو معاذ اللہ دوسرے نمبر پہ چلی گئی ہے. حالانکہ اللہ کی بات پہلے ہونی چاہیے. اللہ کی رضا ہر عمل کا نتیجہ ہے. بھائی یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اس لیے قربانی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے گوشتوں کی پوستوں کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو محتاج ہے میرے اور آپ کے گوشتوں کی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. وہ ساروں کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو دیتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. اس کو گوشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ کن فیکون کی صفت کا مالک ہے میرے اللہ. لیکن فرما رہے اللہ کہ میرا حکم ہے، میرے حکم کے مطابق تم قربانیاں کرتے ہو، مگر خیال کرنا ان میں کسی غیر کی رضا کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. میرے لیے کرو. قربانی کا معنی یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو. اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، نزدیکی حاصل کرو. جتنا میرا اللہ اس قربانی والے عمل سے بشرطے کے پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے یہ نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے عوض کے اندر بکل شعرۃ حسنہ، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے عوض کے اندر تمہیں نیکی ملتی ہے، نیکی ملتی ہے. اور اگر ضرب لگائی جائے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فلہ عشر امثالھا، ضرب میرا اللہ خود دیتا ہے ثواب دینے کے لیے. تو میں اور آپ کیوں نہ لگائیں؟ ہم ضربے کیوں نہ لگائیں کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. قرآن ہے، قرآن سورہ انعام اس کے آخری رکوع ہے، اس کے اندر میرا اللہ فرما رہے ہیں. اور اگر یہ حساب لگائیں تو جانور کی پیٹھ پر کتنے بال ہوتے ہیں. بال صحابہ حیران ہوئے کہ ہر بال کے بدلے کے اندر ثواب اور اجر. پوچھا اللہ کے رسول فصوف یا رسول اللہ، اون کے تو اور زیادہ بال ہوتے ہیں. جو بھیڑ ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، ان کے وجود پر تو بال گنے ہی نہیں جاتے. بکری اور بکرے کے پیٹھ کے اوپر تو بال ہوتے ضرور ہیں مگر اتنے نہیں جتنا صوف بھیڑے پہ ہوتے ہیں، بھیڑ پہ ہوتے ہیں، دمبے پہ ہوتے ہیں. فصوف یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کو اللہ کے خزانے موک چلے نے. بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر صوف کے اس اون کے بال کے بدلے میں اللہ پاک نیک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. نہ وہ کبھی گنے جائیں، نہ ہمارا اجر اور ثواب کہیں ختم ہو. اس لیے جذبہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں، اسی لیے میں نے بیان کیا، عرض کیا کہ اس جذبے کو ہم یہاں قربانی میں لائیں، پھر اتنا ثواب حاصل کریں. اگر وہ جذبہ قربانی میں یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا یا بہت کم ملے گا، نہ ہونے کے برابر. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا ثواب قربانی کا حاصل کریں، تو پھر یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا
वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिन मुस्तकीम वआतैनाहु फिद दुनिया हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। ये नहीं कि जहाँ दुनिया में इतने दर्जे मिले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इतना तज़किरा खैर कि उस जमाने से लेकर अब तक हो रहा है, क़यामत की सुबह तक उनका तज़किरा कुरान में पढ़ा जाता रहेगा। फिर फरमाया वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, जैसे दुनिया में मैंने उनको शोहरत और इज्जत मर्तबा अता फरमाया था, आखिरत में भी वो अंबिया के आला गिरोह में शामिल होगा। वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, हर चीज का मुकाबला उसकी जिनस से होता है, गैर जिनस से नहीं होता। मेरे और आपके साथ ये सालिहीन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा। अंबिया का जुमरा वो सारे सालिहीन थे, वो सारे अंबिया सालिहीन थे, साले की जमा है सालिहीन। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इम्तियाजी दर्जा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया के उस गिरोह में से सबसे आला दर्जा मिले। वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं आखिरी आयत के अंदर सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। मेरा रब इतना राजी हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जज्बे की, इतनी कदर की कि अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया, बल्कि वही भेज दी सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि प्यारे इब्राहीम इतनी उसने कुर्बानियां दी हैं, मेरे लिए इतना काम किया है। ऐ प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू भी उन्हीं का रूहानी बेटा है, जिस्मानी बेटा भी है, रूहानी बेटा भी है। लिहाजा इस गद्दी पे आकर, इस सीट और मनसब पे आकर तू भी उसी तरह अल्लाह के गीत गा। सुम्मा औहैना इलैका, हमने वही की आपकी तरफ, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत और मजहब की और आपके तरीक़ा कार की तू भी ताबेदारी कर, पूरी तेरी उम्मत और जमात भी क़यामत तक उनकी ताबेदारी कर, क्योंकि आपकी ताबेदारी से मेरा और आपका भी मुत्तबे होना जरूरी हो गया ना। अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। फिर फरमाया वमा कान मिनल मुशरिकीन, पहले भी फरमाया फिर फरमाया वमा कान मिनल मुशरिकीन। क्या जरूरत पेश आई थी? इस वास्ते कि अल्लाह पाक उनकी बेहद तारीफ करना चाहते थे कि शिरक की काट, उसका रद्द जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, इस तरह किसी और नबियों में से किसी और ने इस तरह का अंदाज इख्तियार नहीं किया सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी सब में से उनका दर्जा आला और अफजल। तो मेरे भाइयों, कुर्बानियां करीब हैं। आप तमाम हजरात पूरे सिद्क दिल के साथ, नेक नीति के साथ, इब्राहीमी और इस्माइली जज्बे के साथ इंशाअल्लाह तफसीली आगे कुर्बानी के बारे में भी बयान होगा मुस्तकिल तौर पर। तो मुझे और आपको अल्लाह ताला अब इसी जज्बे के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बुजुर्ग मोहतरम हजरत मौलाना अशरफ अली साहब, हजरत शेखुल कुरान साहब के शहजादा वो इंतकाल फरमा रहे हैं। नमाज के बाद उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट उनकी जन्नत नसीब फरमाए।